ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے نساء ایسی عورتوں کو عاریات جو کپڑے پہنے ہوں گی، یعنی دیکھنے میں کپڑے ہوں گے ان کے جسم پر، کاسیات کپڑے پہنے ہوں گی وہ، عاریات لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے بلکہ وہ ننگی ہوں گی۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اسی کی روشنی میں میں آج کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ کتنا چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے آیت کا، لیکن پوری زندگی کا ہمارا ایک معیار، پوری زندگی کا انحصار، اور ہماری پوری زندگی اسی آیت کے ارد گرد گھومتی ہے اور اسی پر ہم کو چلنا ہے۔ بلکہ میں یوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہی آیت مکمل اسلام ہے۔ اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، تم اللہ سے ڈرو۔ بہت سے لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، سناتے ہیں، سنیے ڈر کس کو کہتے ہیں اور اللہ نے کس ڈر کی بات کہی ہے۔ دو چیزیں بتائی گئی ہیں اس آیت میں۔ پہلی چیز اللہ سے ڈرو، اور دوسری چیز دیکھیے آپ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو سوچنا چاہیے، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، ہر انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ کل سے مراد قیامت۔ دیکھیے کس طریقے سے تعلق کو جوڑا، ربط دیکھیے آپ، کانٹیکٹ، کنیکشن دیکھیے۔ پہلی چیز کیا بتائی؟ اللہ سے ڈرو، اور دوسری چیز یہ بتائی کہ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا کر رکھا ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ سے ڈرو گے تو قیامت کے دن یہی ڈر کام آئے گا، اور اگر اللہ سے ڈر کر اس دنیا میں زندگی نہیں گزارو گے تو یاد رکھیے رہنا تمہیں اس دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں ہے، یہ زندگی بھی تمہیں ہمیشہ نہیں ملے گی، اور قیامت کے دن بھی پھر تمہیں نجات نہیں ملے گی۔ ادھر بھی تم زندہ نہ رہو، ادھر بھی تمہیں کچھ نہ ملے، اور آخرت میں بھی تم جنت سے محروم ہو جاؤ، تو اس سے بڑا ہمارا نقصان اور کیا ہوگا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے ہم۔ ان دونوں آیتوں کا ربط دیکھیے۔ اللہ سے ڈرو پہلی چیز، اور دوسری چیز سوچو، غور کرو، فکر کرو کہ ہم نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے۔ جو چیز ہمیشہ ہمارے کام آئے گی وہ اس دن کے لیے ہم نے کیا کیا، یعنی ہماری عقل، ہمارے دماغ کو جھنجھوڑ رہا ہے اللہ رب العالمین کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو۔ فکر، جس انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیت جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اس آدمی کا ایمان اور اسلام اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ ہماری سوچ، ہماری فکر چینج کرتی ہے،
تبدیل کرتی ہے ہماری عملی زندگی کو. مثلاً سوچیے، ایک مثال پر غور کیجیے. اللہ کے رسول نے جس چیز کو ننگا پن کہا ہے، سنیے گا، آج مثالیں تھوڑی سی زیادہ رہیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ننگا پن کہا ہے، ہماری سوچ حدیث کے مطابق ہونی چاہیے تھی، ہمیں بھی اس کو ننگا سمجھنا چاہیے تھا، ننگا پن، لیکن ہم نے اس کو آج فیشن سمجھ لیا ہے. یہ سوچ کا فرق ہے. ایک حدیث پڑھتا ہوں، سنیے. گیت بہت سن چکے ہیں آپ، قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی باتیں بہت اس جلسے میں ہو چکی ہیں، سب میرے کانوں میں پڑ رہی تھی اور سب میں سن رہا تھا. کتنا قرآن سنایا گیا اور کتنی حدیثیں سنائی گئیں وہ سب ہم کو معلوم ہے. اب ذرا ادھر آ جائیے، کچھ باتیں قرآن و حدیث کی بھی سن لیجیے. نساء کاسیات عاریات مائلات و ممیلات. یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. نبی اکرم کیا فرماتے ہیں؟ تم دیکھو گے تمہاری زندگی میں قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے نساء، ایسی عورتوں کو، عاریات، جو کپڑے پہنے ہوں گی، یعنی دیکھنے میں کپڑے ہوں گے ان کے جسم پر، کاسیات، کپڑے پہنے ہوں گی وہ، عاریات، لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے بلکہ وہ ننگی ہوں گی. یہ کس نے کہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جرجیس اور اس کے باپ کے گھر کی بات نہیں ہے. یہ حدیث ہے. پھر سے سنیے، نبی کا فرمان کیا ہے؟ تم دیکھو گے عورتوں کو جو کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے بلکہ عاریات، وہ ننگی ہوں گی. مائلات، جب وہ نکلیں گی اپنے گھروں سے تو نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، اپنی طرف رجھائیں گی، اپنی طرف آکرشت کریں گی، اپنی طرف کھینچیں گی. وَمُمِيلَاتٍ، اور جو نوجوان ان سے مسکرا کے بات کرے گا وہ ان کی طرف بھی مائل ہو جائیں گی، وہ ان کی طرف بھی آکرشت ہو جائیں گی. یعنی دونوں طرف سے یہ معاملہ ہوگا، یہ ان کی طرف مائل ہوں گی اور لڑکے ان کی طرف مائل ہوں گے. اور یہ مائل ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ ان کے لباس، ان کے کپڑے، ان کی ڈریس، ان کی پوشاک، جس کو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. دیکھیے نبی نے کیا کہا؟ کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ ہر کپڑا پہننے والی عورت کپڑا پہنے ہوئے نہیں ہے، وہ ننگی. کچھ کپڑے ایسے ہیں جن کو پہننے کے باوجود بھی عورت ننگی کہلاتی ہے. آج تک ہم نے کسی عورت کو ننگا کہا ہے؟ اسی جلسے میں چلیے باہر، آؤ اسی اسٹیج کے باہر چلتے ہیں، چند قدم کی دوری پر چلتے ہیں اور ابھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کتنی لڑکیاں اور کتنی عورتیں ننگی گھوم رہی ہیں. آپ کہو گے دکھائیے مولانا، اور جس کو میں دکھاؤں گا آپ کہو گے ننگی کہاں ہے؟ تو میں آپ کو کہوں گا کہ اللہ کے رسول نے اسی عورت کو ننگا کہا ہے. کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ ننگی نہیں ہے تو اس ڈریس کو آپ کیا کہو گے؟ آپ کہیں گے یہ فیشن ہے. صاحب آج کل یہ فیشن چل رہا ہے. دیکھیے سوچ کی فکر کیا ہو گئی ہے. نبی اکرم
جس کو ننگا کہہ رہے ہیں ہماری سوچ اس کو فیشن کہہ رہی ہے. اس لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور سوچو. وَلْتَنْظُرْ، غور کرو کہ تم نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے. اپنی سوچ بدلو. جب تک ہم ان لڑکیوں کے ان کپڑوں کو ڈریس کہتے رہیں گے، کسی ایک عورت کو آپ نہیں سدھار سکتے ہو، کسی ایک لڑکی کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے. جب ہم ان گزرنے والی لڑکیوں کو یہ کہیں گے یہ ننگی لڑکی جا رہی ہے، بے حیا جا رہی ہے، بے شرم جا رہی ہے، جب آپ اپنی سوچ کو نبی کی حدیث کے مطابق ڈھالیں گے تب آپ اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے اندر کچھ اصلاحی قدم اٹھا سکتے ہیں. نہیں صاحب، ہم کیسے کہتے ہیں اس میں تو پردھان کی لڑکی ہے، اس میں تو سرپنچ کی لڑکی ہے، اس میں تو ایم ایل اے کی بیٹی ہے، اس میں تو ایم پی کی بیٹی ہے. یہی تو میں 20 سال سے سناتے آ رہا ہوں کہ جو جتنا امیر باپ ہے، میں آپ کو ایک پہچان بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس لڑکی کے جسم پر جتنا کم کپڑا آپ کو دکھائی دے، جو جتنے شارٹ کپڑے پہنے ہوئے آپ کو مارکیٹ میں اور بازاروں میں دکھائی دے، سمجھ لینا یہ اتنا ہی امیر باپ کی بیٹی جا رہی ہے. یہ پہچان ہے، یہ پہچان ہے. وہ باپ میری نظر میں بخیل و کنجوس باپ ہے جو اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا کپڑا بھی پورا لا کر نہ دے سکے. بخیل ہے، کنجوس ہے، اور وہ اپنی بیٹی کا سوداگر ہے. اللہ کے رسول نے ایسے باپ کو دیوس کہا ہے. اور دیوس کا معنی جانتے ہو؟ سنو، اس غصے کی وجہ آپ خود ہیں، ہم نہیں ہیں. اور مجھے یہ غصہ آج کیوں آ رہا ہے یہ سب آپ بھی سمجھ رہے ہوں. غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں آتا ہے. زندوں پر کو غصہ آتا ہے، مردوں کو نہیں. آپ کو غصہ آنا چاہیے، جائز بات پہ آنا چاہیے. اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا تھا، اور اتنا آتا تھا کہ آپ کی غصے میں آنکھیں لال ہو جاتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کا جوس، انار کا رسا نبی اکرم کی آنکھوں میں ڈال دیا. لوگ کہتے غصہ حرام ہے. ناجائز غصہ حرام ہے. جائز بات پر آپ غصہ کر سکتے ہیں. آپ کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، آپ غصہ کیجیے، آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے، آپ غصہ کیجیے، آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ کا 10 سال سے بڑا بیٹا اگر مسجد میں اذان کی آواز سن کر نماز پڑھنے نہیں جاتا، آپ اس کو ماریے اور اس پر غصہ ہوئیے. یہ غصہ جائز ہے، اور غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں.